اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بھلا شخص کون ہے اور برا کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بھلا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس سے برائی کا خطرہ نہ ہو، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور برائی کا ہر وقت خطرہ لگا رہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کو جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے مسائل ہیں اور آپ کی مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کو نجات دلائے، اور آپ لوگوں پر جو کسی قسم کا قرض ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائے اور ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ جو لوگ بے گھر ہیں اور گھر کے لیے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین گھر سے نوازے۔ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے بیٹیاں اور بیٹے پریشان ہیں، جن کے والدین یعنی پریشان ہیں اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین نوکریوں کا انتظام کرتے۔ جو لوگ بیمار ہیں، کسی قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، بخار ہے یا کوئی اور بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس آزمائش سے بھی نجات دلائے اور شفا عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ جو بہن بھائی میرے ایگزام دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ میری ویڈیو کے آنے پر انہیں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فوراً مل سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور میری ویڈیوز کا لنک ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہو۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جلدی جو امراض ہوتے ہیں ان سے نجات کا وظیفہ، یعنی جلد پر کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو اس سے نجات کا ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک ہی بار آپ نے ایک آیت ہے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو جیسے جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ جو بھی آپ کو جلدی مسئلہ ہو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو آیت اور آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں، آپ نے کون سی آیت پڑھنی ہے۔ تو یہ جی پارہ نمبر 17 ہے، اور پارہ نمبر 17 کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس کو آپ نے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ جس جگہ آپ کو بیماری ہے اس جگہ پر آپ دم کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے تو وہ ہاتھ کو اس جگہ پر پھیر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی جلدی بیماری ہوگی وہ چند ہی دنوں میں جو آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے بیماری جو ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ جلد کا حل ہو جائے گا۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ آیت جو یہ
پارہ نمبر 17 ہے اس کی سورہ انبیاء ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ آیت نمبر 83 کو ایک ہی بار پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھ کے خود پر دم کر لینا ہے، تاکہ آپ کو اس سے، اور آپ اس کو جیسے جیسے کرتے رہیں گے، اس کو روٹین بنا لیں، اس کی لمٹ نہیں ہے، جب تک آپ کی بیماری دور نہیں ہو جاتی آپ کو تب تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد ہی اپنی اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ تو ویورز، یہ میری تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور شیئر ضرور کریں دوسروں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے۔ تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایمان اللہ۔